اصل میں وہ کیس کیا تھا اور کس طرح سے گرفتار کیا گیا ایک وزیر اعظم بننے کے تھوڑے عرصے بعد ہی؟ دیکھیں اس کے اوپر تو بہت زیادہ ریفرنسز اور بہت زیادہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ مولوی مشتاق صاحب جو تھے وہ فنڈامنٹلسٹ تھے، وہ رائٹ سوچ کے آدمی تھے اور وہ بھٹو صاحب سے ذاتی بغض اور نفرت رکھتے تھے۔ ان کا کیوں تھا؟ دیکھیں وہ ذہنی طور پہ مذہبی جنونی طبیعت کے وہ جج تھے، اور جتنے بھی ریلیجیس مائنڈ کے لوگ تھے وہ بھٹو صاحب کو ناپسند فرماتے تھے۔ بڑا کنٹریکٹ ہوتی ہے یہ بات نا، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اس وقت کے لوگ جو مذہبی لوگ تھے وہ خلاف تھے، لیکن اگر اب ہم سندھ کی طرف دیکھتے ہیں تو جتنی بھی گدی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں۔ دیکھیں وہ وقت کی ساری بات ہے، تب جو ٹکٹس تھے وہ عام لوگوں کو دیے گئے تھے، بعد ازاں لوگ گدی نشین بھی شامل ہوئے ہماری پارٹی میں نہیں ڈینائل کرتا۔ السلام علیکم، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں۔ ناظرین، آج بھٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے اور ان کی وفات کے حوالے سے جس طرح سے وہ تمام واقعہ ہوا، کس طرح سے ان کو ہینگ کیا گیا، کیا معاملات تھے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے جناب سردار جاوید انور جٹ صاحب کو، جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ شعبہ وکالت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ وجن کیسے ہیں؟ الحمدللہ حمزہ بھائی، آپ بتائیں۔ الحمدللہ اچھا، کیونکہ آپ کے تو لیڈر ہیں، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، عام لوگوں سے زیادہ جانتے ہوں گے، تو ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اصل میں وہ کیس کیا تھا اور کس طرح سے گرفتار کیا گیا ایک وزیر اعظم بننے کے تھوڑے عرصے بعد ہی بھٹو صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، وہ واقعہ بتائیے گا۔ دیکھیں اس کے اوپر تو بہت زیادہ ریفرنسز اور بہت زیادہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے زیادہ رول رہا بھٹو صاحب کی شہادت میں، کیونکہ جب ان کو ایک کیس میں جب اریسٹ کیا گیا تو ان کی جب بیل ہو جاتی ہے، بیل ہونے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو کسی بڑے کیس میں پھنسایا جائے۔ اب انفارچونیٹلی احمد رضا قصوری صاحب کو کمپلیننٹ بنایا گیا، اور نواب محمد احمد، جو احمد رضا قصوری صاحب بھی بھٹو صاحب کی پارٹی کے ایم این اے رہے، اور ان کے والد صاحب بھی بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی بڑی زیادہ وابستگی تھی، اختلاف ان کا تھا، لیکن اختلافات ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ان کو ان کا اٹیک ہوا، ان کا ذاتی ایشوز تھے نواب محمد احمد کے، تو انہوں نے پھر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھٹو صاحب کو اس کیس میں پھنسایا جائے، تو احمد رضا قصوری صاحب کو کمپلیننٹ بنا دیا گیا، اور اس طرح اس ایف آئی آر کو چلا دی گیا، اور 302 کی جو ہے 120B جو کریمنل کانسپریسی ہے، اس کے اوپر بھٹو صاحب کو چارج شیٹ کیا گیا۔ ایک بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ کے خلاف کیس 302 کا ہے، ڈیتھ کا کیس ہے یا کسی کی مرڈر کا کیس ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے اس میں وہ کیس چلایا جاتا ہے سیشن کورٹ میں۔ جو ضابطہ فوجداری کا سیکنڈ شیڈول ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 302 اور اس طرح کی ہینیس آفینسز جو ایز پر شیڈول وہ سیشن میں چلائے جاتے ہیں، لیکن ہائی کورٹس کے پاس پاور ہے کہ وہ ٹرائل وہ خود بھی چلا سکتے ہیں۔ اس لیے مولوی مشتاق کو بعد ازاں جن کی جنازے کے اوپر مکھیوں کا حملہ ہوا اور کافی لوگ اس میں مارے گئے تھے، تو مولوی مشتاق صاحب کو مینج کیا گیا۔ مولوی مشتاق صاحب جو تھے وہ فنڈامنٹلسٹ تھے، وہ رائٹ سوچ کے آدمی تھے، اور وہ بھٹو صاحب سے ذاتی بغض اور نفرت رکھتے تھے۔ پھر ان کا مقدمہ کیوں تھا؟ دیکھیں وہ ذہنی طور پہ مذہبی جنونی طبیعت کے وہ جج تھے، اور جتنے بھی ریلیجیس مائنڈ کے لوگ تھے وہ بھٹو صاحب کو ناپسند فرماتے تھے۔ اس لیے ایسا کیوں تھا؟ یہ بہت کہا جاتا ہے، مقبول ہے یہ چیز، پیپلز پارٹی کو بھی ناپسند فرماتے ہیں ایسے لوگ، اور بھٹو صاحب کو بھی۔ ایسا ریزن کیا ہے ویسے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی جو سوچ تھی وہ پروگریسو تھی، لبرل تھی، اور وہ فنڈامنٹل سوچ کے خلاف تھے۔ ایک شخص جو لیفٹ کی پولیٹکس کرتا ہو، جو یہاں پہ اشتراکی نظام لانا چاہتا ہو، جو مارکسزم کے نظریے کی بات کرتا ہو، جو محکوم طبقے کو اوپر لے کے آنا چاہتا ہو، وہ آدمی جو یہاں کے گدی نشینوں کے لیے بڑا چیلنج بن جائے، وہ آدمی جو یہاں کی مولائیت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے، تو وہ بھٹو صاحب کے لیے ایسے لوگ جو بینیفیشری ہوتے ہیں مذہب کے یا بینیفیشری ہوتے ہیں سسٹم کے۔ ویسے میں بڑا کنٹریکٹ ہوتی ہے یہ بات نا، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اس وقت کے لوگ جو مذہبی لوگ تھے وہ خلاف تھے،
لیکن اگر اب ہم سندھ کی طرف دیکھتے ہیں تو جتنی بھی گدی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. دیکھیں وہ وقت کی ساری بات ہے. تب جو ٹکٹس تھے وہ عام لوگوں کو دیے گئے تھے. بعد ازاں لوگ گدی نشین بھی شامل ہوئے ہماری پارٹی میں نہیں ڈنائل کرتا. جب شاہ محمود قریشی بھی ہماری پارٹی میں رہا, یوسف رضا گیلانی صاحب میں رہے, سندھ میں بھی کافی پیر ہماری پارٹی سے جماعتوں میں آئیں. لیکن یہ ہے کہ جب یہ شروعات ہوئی تو کافی زیادہ جو زمینیں تھیں وہ توڑی گئیں, اور کئی زیادہ جو گدیوں کے مالک تھے, ملائیت تھی, اور اس ملک میں جو سوچ اور مذہب کا جو استحصال کرنے والے لوگ تھے, بھٹو صاحب ان کے لیے ایک چیلنج ضرور تھے. چلیں پھر گرفتاری پہ آتے ہیں. جی, کیس ہو گیا, کیس ہو گیا. گرفتاری کیسے ہوئی؟ دیکھیں گرفتاری کے لیے بھٹو صاحب کو جب اریسٹ اس بیل میں پہلے اریسٹ کیا تو جسٹس سمدانی نے ان کی بیل لے لی. بیل لینے کے بعد یہ 302 کا اور کریمنل کانسپریسی کا ایک مقدمہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ان کے خلاف. تو بھٹو صاحب کو جب اریسٹ دوبارہ ان کو لیٹر آن اریسٹ کر لیا گیا, تو لیٹر آن اریسٹ کرنے کے بعد پھر وہ ٹرائل جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں, ڈائریکٹ ٹرائل پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, ایون وہ ٹرائل سیشن کورٹ میں چلنا تھا, اٹس اون موشن. وہ جو رائٹ آف اپیل ہائی کورٹ کی تھی وہ بھٹو صاحب کو کنوکشن کرنے سے پہلے ہی ان سے وہ حق چھین لیا گیا. وہ ایک مینج طریقے سے انٹرنیشنل جو طریقہ تھا, انٹرنیشنل ایک کانسپریسی تھی. بھٹو صاحب دیکھیں وہ جتنے بھی کلب کے لوگ تھے اس میں شاہ فیصل تھے, بھٹو صاحب تھے, معمر قذافی دا لاسٹ سولجر آف سچ کلب. تو معمر قذافی کو بھی اسی طریقے سے ہی شہید کیا گیا. یہ اور جتنے بھی لوگ تھے, یہ جتنی 10-12 جو مسلم امہ کی لیڈنگ پرسنالٹی تھی, ان کو اسی طرح کانسپریسیز کے ذریعے شہید کر دیا گیا یا معزول کر دیا گیا. تو بھٹو صاحب کیونکہ لیڈنگ پرسنالٹی تھے, ستمبر 1974 میں انہوں نے یہاں پہ جو OIC کی کانفرنس کروائی, پھر انہوں نے یہ بڑا وارننگ دی اور مسلم کنٹریز کو کہا کہ آپ ہتھیار کا ویپن جو ہے استعمال کریں یورپ اور امریکہ کے خلاف. پھر انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کٹا کیا. تو بھٹو صاحب کے گناہ بہت زیادہ تھے انٹرنیشنل پیرامیٹرز میں. تو وہ CIA اور دیگر دنیا مین گناہ کیا تھا جو کہ امریکہ کے کہنے پہ آپ لوگ ابھی دیکھیں اس میں مین گناہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ود دا پیسج آف ٹائم جو مارکسزم کے نظریات تھے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے چائنا اور رشیا کے اندر ایک مارکسزم اشتراکی نظام نافذ تھا, وہ کمزور پڑنے لگا اور کیپیٹلزم دنیا میں رائج ہونا شروع ہو گیا. تو بھٹو صاحب ایک بڑی رکاوٹ تھے کیپیٹلزم میں. کیپیٹلزم کے لیے بھٹو صاحب رکاوٹ اس لیے تھے, یہ آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس, یہ آپ کا اسلامک بینک بن رہا تھا. اچھا, یہ اسلامک بینک تھا. یہ میں سمجھتا ہوں دنیا اور پیرامیٹر سے دیکھتی. دنیا تو یہ بھی کہتی کہ بھٹو صاحب نے اسلامک پاور اور جو اٹامک پاور کی بنیاد رکھی, اس وجہ سے ان کو ہینگ کر دیا گیا, دنیا کی نظر میں کٹکنے لگے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر کی سپورٹ کی جمال عبد الناصر کی, جیسے جس کے نام پہ ناصر باغ ہے, یہاں پہ پاکستانی طیارے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اسرائیل کے اندر بمباری جا کے کی. تو وہ تو کہتے ہیں کہ یوش لابی بھی بھٹو صاحب کے پیچھے پڑی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کیپیٹلزم جو تھی مارکیٹنگ, اس میں بہت بڑی رکاوٹ تھے. اکانومی وار میں بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, کیونکہ اگر یہ اسلامک بینک بن جاتا, جتنا بھی پیسہ نیو یارک بینکوں میں اسلامک ممالک کا ہے, یہ جتنے بھی جو شیخ ہیں, امیر لوگ ہیں, جتنے بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جتنے بھی عرب ممالک کے امیر لوگ ہیں, ان سب کا پیسہ نیو یارک بینکوں میں پڑا ہوا ہے. وہ جو پیسہ تھا وہ واپس آنا تھا اسلامک بینک میں. یہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا. تو آپ نے ان کا جو سرمایہ ان کا ہونا تھا, پڑا آپ کے پاس تھا, ریزرو بھی آپ کے بڑھ جاتی, آپ کا ملک میں سمجھتا ہوں سپر پاور بننے کی دوڑ میں چلا جاتا. اس خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے بھٹو صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے جنرل ضیاء اللہ کا انتخاب کیا. اچھا, تو گرفتاری کہاں پر ہوئی؟ ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا؟ جی ایسے ہی ہوا, ان کو گرفتار کیا گیا. تو بھٹو صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کٹھن حالات میں جیل میں رکھا گیا. ان کا آپ سیل دیکھیں, جو بالکل چھوٹا سا سیل تھا. ایک جو سولجر تھا وہ ٹین کی چھت تھی, اور ایک سولجر اس کے اوپر کلا بازیاں لگاتا رہتا تھا کہ تاکہ وہ سو نہ سکے. ان کو کسی چیز کی سہولت نہیں تھی اندر. وہ بھٹو صاحب نے بڑے کٹھن مرحال میں جیل کاٹی, اور کٹھن مرحال میں انہوں نے تدبر, حوصلہ, جرت مندی نہیں چھوڑی.
اس لیے بھٹو صاحب پھر بعد میں فیصلہ آ گیا 3-1 سے. نہیں، فیصلہ جو مولوی مشتاق کا جو فیصلہ تھا وہ تو ساری دنیا کے سامنے تھا. مولوی مشتاق نے تو فیصلہ ہی بھٹو صاحب کے خلاف کرنا تھا. اس کی بڑی مثال یہ تھی کہ ملک سعید حسن صاحب، جسٹس ریٹائرڈ ملک سعید حسن صاحب، انہوں نے کہ بقول یہ بات، امی ان کے ساتھ بیٹھتے رہے، یہ بات سامنے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتا تھا، ٹرائل ابھی چل رہا تھا، جج کا کیا کام ہے کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں یہ بات کہے کہ میں نے اس بندے کو لٹکانا ہی لٹکانا ہے. تو اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کا ایک سٹنگ جج تھا ملک سعید حسن، اس نے ریزائن کر دیا تھا کہ میں ایسے چیف جسٹس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جس کی سوچ یہ ہو کہ ٹرائل ابھی چل رہا ہے، ٹرائل چلے گا، ایویڈنس ساری باہر آئے گی اور آؤٹ کم ہوگا. آپ سمجھتے ہیں مخالفت کی وجہ سے؟ مخالفت کی وجہ سے مخالفت بھی، اور زیادہ پریشر بھی ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، تو پھر ایسا ہوا. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ فیصلہ آ گیا، اب پتہ تھا، آخری ملاقات ہو گئی بی بی سے، اب پتہ تھا کہ اب جو ہے تختہ دار پر لٹکا دیا جانا ہے، پھر کیا ہوا؟ وہ آخری دن بتائیے گا کیا 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 بھٹو صاحب نے. دیکھیں، بھٹو صاحب جب بی بی کے ساتھ ملاقات کروائی گئی تو محترمہ جو تھی وہ روتے ہوئے واپس آئیں. تو باپ نے ایک بیٹی کو حوصلہ دیا، باپ نے ایک بیٹی کو جذبہ دیا، باپ نے اپنی بیٹی کو اپنا تمام بوجھ جو ہے وہ بیٹی کے کاندھوں پہ دے دیا اور کہا کہ آپ نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ نے پولیٹکس نہیں چھوڑنی، آپ نے عوام کو لیڈ کرنا ہے، آپ نے عوام کو مشکل حالات میں نہیں چھوڑنا. وہ ایک بیٹی اور باپ کا بچھڑنا جو ہے وہ تاریخی لمحات تھے. ایک شخص نے کہا کہ میں ایک آمر کے ہاتھوں تو مرنا چاہتا ہوں لیکن تاریخ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا. آپ وہ سین جج کریں کہ کوئی کال کوٹھڑی میں ہو اور بھٹو صاحب کے الفاظ سے، بھٹو صاحب کہ میں عامر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا لیکن ایک تاریخ کے ہاتھوں میں مرنا پسند نہیں کروں گا. تو اس نے دنیا دیکھیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب اس شخصیت کو پھانسی لگایا گیا وہ سٹنگ چیئرمین تھے OIC کے، سٹنگ چیئرمین، وہ عہدہ ان کے کوئی ساتھ. نہیں آیا ان کے پیچھے پھر OIC کے جب دیکھیں چیئرمین؟ آپ جسٹ اس میں جنرل جو تھے آرمی چیف اسلم بیگ کا انٹرویو سنیں. وہ کہتا ہے کہ شاہ فیصل کو اور سعودی عربیہ میں مکے کے اندر بیٹھ کے جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں ان کو پھانسی نہیں دوں گا. حرم کے اندر بیٹھ کے اس شخص نے یہ وعدہ کیا تو لیکن اس نے اس وعدے سے بھی منحرف ہوا اور اسلامک دنیا کے سٹنگ چیئرمین کو اس شخص نے انٹرنیشنل پروکسی کے ذریعے تختہ دار پہ لٹکا دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو لاسٹ ورڈز تھے بھٹو صاحب کے وہ کیا تھے؟ بھٹو صاحب کے جو لاسٹ ورڈز تھے وہ یہی تھے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا پیغام تھا کہ جمہوریت پہ آپ نے ایمان رکھنا ہے، عوام کو لیڈ کرنا ہے، عوام کو مشکل میں نہیں چھوڑنا. بی بی تو میں سمجھتا ہوں جو حالات بی بی کے ساتھ ہوئے، باپ بھی قید ہے، بیٹی بھی قید ہے، تو بیٹی پھر بھی قید ہوئی، 5 ماہ اس نے جیل کاٹی، اس نے 1 سال سولٹری کنفائنمنٹ کاٹی. پھر بی بی نے تو وہ باپ کا مشن پورا کرنے کے لیے بار بار پاکستان میں آئی اور فائنلی اینڈ لاسٹ یعنی کہ آپ نے بھی جامع شہادت محترمہ بھی نہیں نوش فرمایا. اچھا بھٹو صاحب کا وہ وضو کرتے ہیں، آخری خواہش انہوں نے کوئی ظاہر کی؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے بقول کرنل رفیع الدین کے آپ مجھے شیو کرنے کا موقع دیں. آپ نے پراپر طریقے سے، میں کوئی مولوی بن کے نہیں جانا چاہتا، آپ نے پراپر شیو کی، خوبصورت طریقے سے، آپ بالکل جوان مردی کے ساتھ ڈیسنٹ طریقے سے، لیکن آپ نے دار پہ لٹکے ہیں. اچھا آخری خواہش یعنی کہ بھٹو صاحب کی یہ تھی کہ انہیں شیو کرنی مجھے شیو اور اس کے بعد وہ آسانی سے گئے؟ بالکل گئے اور بالکل کمفرٹیبل طریقے سے، کوئی چیخے چلائے نہیں، کوئی جوان مردی سے، جیسے ایک مرد پھانسی پہ لٹک جاتا ہے. وہ اگر دیکھیں اپیل کی تھی بھٹو صاحب نے؟ دیکھیں اپیل تو انہوں نے کی تھی سپریم کورٹ میں. جو اپیل کا پروسیجر تھا وہ تو آٹومیٹکلی اگر کوئی شخص نہ بھی کرے تو جیل اپیل ہو جاتی ہے، وہ تو ایک پروسیجر میں ہے. اپیل تو انہوں نے سپریم کورٹ میں کی، لیکن سپریم کورٹ کو پھر کلیریفائی سپریم کورٹ نے کیا کہ ان کو رائٹ آف ڈیفینس نہیں دیا گیا. بھٹو صاحب کی شہادت جو تھی ایک شخص کی، میں سمجھتا ہوں کہ قبر کو انصاف ملا کہ سپریم کورٹ نے خود کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی جو شہادت ہے پاکستان کے محکوم طبقے کے لیے، غریب طبقے کے لیے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے اور اسلامی دنیا کے لیے، اس کے بعد اسلامک دنیا کی وہ پاور یکجا نہیں ہوئی.
اس کے بعد اسلامی دنیا یتیمی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ہو گئی جنازے تک تو بہت سے لوگوں کو پتہ تھا، اس کے بعد کیا ہوا، کیسے جنازہ ہوا، کیسے دفن کیا گیا؟ دیکھیں بہت سارے بھٹو صاحب کو سخت پیرے میں ان کی پھانسی کے بعد وہاں پہ گڑی خدا بخش میں لے جایا گیا، اور چند لوگوں کو گاؤں کے آس پاس لوگ اٹھا کے، کوئی مولوی گاؤں کا ادھر ادھر سے پکڑ کے اور ان کا جنازہ کروا دے گا۔ چند لوگ چارپائی پہ نظر آتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں ہی ان کو دفنا دیا گیا، اور کافی روز تک وہاں پہ ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ بیٹھے رہے کہ لوگ یہاں پر قریب نہ آئیں۔ کافی دیر تک کتنے لوگ تھے؟ کوئی 10-12 لوگوں کے 10-12 یعنی فرض کفایہ بھی ادا فرض نہ ہوئی۔ کفایہ بھی بہت چند لوگوں کے آتے۔ ایک سٹنگ چیئرمین اسلامک دنیا کا، تو اس کی آپ حالت دیکھیں کہ اس لوگوں نے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کیا کیا۔ چلیں جٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ باقی بہرحال آپ کے لیڈر ہیں اور آپ کے جذبات بھی ہیں، اور آپ نے بھٹو صاحب کی ساری جرنی جو ہے وہ سنی، لاسٹ میں جا کے ان کے ساتھ کیا ہوا، جب تختہ دار سے لٹکا بھی دیا گیا تو اس کے بعد بھی جنازہ ان کو کھل کے جو ہے ان کا ایک شعر پڑھنے کی اجازت چاہوں گا۔ جی آپ لاسٹ میں شیئر کر دیں۔ نعرہ مار کے رسا چھویا، نعرہ مار کے رسا چھویا، رسا چھویا، سولی دا بھی مڑکا چویا، کون سی پھائے لگن والا، دیس دا پتا پتا رویا، دیس دا پتا پتا رویا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ چلیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نے کی۔